بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا یکتا اور بے مثال ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل اسلام انبیاء کا مشن اور انبیاء کی دعوت توحید۔ کہا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول دھرتی پر تشریف لائے، سب کا پیغام توحید تھا۔ نجات کی اگر کوئی دعوت ہے تو دعوت توحید۔ اگر کوئی شخص کلمہ توحید نہ پڑھے اور بیت اللہ کی تعمیر، مساجد کے اور مدارس کی ذمہ داریاں اور 5 وقت کی نماز، یاد رکھیے گا یہ اعمال اس کو
دوزخ سے نجات نہیں دے سکتے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہے، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس سے بہتر کلام رب نے دھرتی پر نہیں اتارا۔ فرمایا احسن الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اس میں کچھ انبیاء کا ذکر موجود ہے اور کچھ کا نہیں۔ جن کا ذکر موجود ہے ان میں ایک پیغمبر کا نام ہے یوسف علیہ السلام، جیل میں بند اور جیل کے اندر دعوت توحید کا پیغام۔ وہاں تو اپنی پریشانیاں ہی بہت ہوتی۔ کیا فرمایا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ چند افراد، اجتماع نہیں ہے۔ ہمارے خطباء کو تو چند افراد ہوں تو تقریر نہیں آتی، الا من رحم ربی۔ چند افراد ان کے اندر بیٹھ کر خود ہی شروع ہو گئے، کہا انی ترکت ملت قوم، سیٹی بند کر لیں اس کی، بہت آواز ہے، بہت آواز۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کو جن کا دین۔ کیوں چھوڑا ہے؟ نمبر ایک، لا یؤمنون باللہ، ان کا رب پر ایمان نہیں۔ نمبر دو، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ آخرت کے بھی انکاری۔ گویا دوستی کا معیار اور محبت کا معیار اور جدائیاں وہ اللہ کی توحید ہے۔ لا یؤمنون باللہ، جن لوگوں کا دین اور ملت کہ اللہ پر ان کا ایمان نہیں، انی ترکت، میں ان سے علیحدہ ہو گیا ہوں۔ اللہ پر ایمان۔ صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نصیحت کیجئے جس کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، او کما قال علیہ السلام، اللہ پر ایمان لے آ اور پھر پکا ہو جا۔ یہی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس برادری کو، اس قوم کو اس لیے چھوڑا ہے کہ ان کا رب پر ایمان نہیں۔ گویا مواحد کا پیار کسی بدعتی اور مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ ملت ابراہیم کو اپنائیے، کوئی انفرادیت قائم کیجئے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان جوانوں سے کہ 27واں ماہانہ درس قرآن، اور اکثریت جوانوں کی اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اپنا پیار دیکھیے، میں جس مجلس میں بیٹھا ہوں اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے افراد کا عقیدہ کیا؟ وہ قبر پرست ہیں،
وہ جانور کی عبادت کرتے ہیں؟ اگر دفتر میں احباب اور تجار کے ساتھ وہ لوگ اور اس مجالس میں ایسے لوگ ہیں جن کا رب پر کامل ایمان نہیں، تو یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیجئے اور انہیں بتلائیے کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ کب تک؟ ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک خالص رب پر ایمان نہیں لے آتے۔ انہیں رب کا تعارف کروائیے کہ اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اللہ اکبر، وہ خالق ہے۔ جب کوئی شے پیدا نہیں کی تھی وہ تب بھی خالق تھا۔ نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ انسان، نہ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، کوئی شے نہیں، تب بھی میرا رب خالق تھا۔ اس رب کا تعارف کروائیے۔ لا یؤمنون باللہ، ان کا رب پر ایمان نہیں ہے۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت کا ایک رب پر ایمان نہیں۔ اگر ایمان خالص ہوتا تو یاد رکھیے یہ قبر پرستی اس ملک میں کبھی نہ ہوتی۔ اس پورے قرآن پر ایمان نہیں، اس لکھے ہوئے ٹکڑے پر جو مولوی نے گلے میں ڈالنے کے لیے دیے اس پر ایمان۔ لا یؤمنون باللہ۔ وہ کہہ سکتے تھے جناب یہ جیل میں آپ نے کیا کام شروع کر دیا، کیا شروع کر دیا، ہم تو پہلے ہی مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، جیل ہے، کوئی مسجد تو نہیں ہے، در شروع ہو گیا۔ آئے یہ سنت ہے انبیاء کی، ایسی سنت ہے کہ ایک نبی کے بارے میں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے رات کی تاریکی میں بھی تیری طرف بلایا، دن کے اجالے میں بھی میں توحید کی دعوت دیتا رہا۔ اور اہل اسلام اس سنت کو زندہ کیجیے، اس دعوت کو عام کیجیے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ کے مصداق بنیے کہ آپ تو وہ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں الہ نہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، جن سے علیحدگی اختیار کی ان کا دوسرا جرم کیا تھا؟ آخرت پر ایمان نہیں۔ ہمارا ہے، ہمارا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں پیسے دینے کے بعد جب مانگنے جاؤ تو اگلے مہینے آنا۔ کمزور آدمی ہے، اگلے مہینے آنا، پھر اگلے مہینے آنا، آخر وہ تنگ ہو کر کیا کہتا ہے؟ اگلے جہان لے لوں گا۔ اور یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے جو جیب میں ہے وہ بھی دے جا، اگلے جہان لے لینا۔ اس کا آخرت پر ایمان ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ میں کسی یتیم کا مال دبا رہا ہوں، میرا آخرت پر ایمان ہے؟ او اہل توحید، او اہل ایمان، اگر میرا آخرت پر ایمان ہو تو میری کیفیت کیا ہو کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا ایک گورنر جس کے فوجی ایک بڑھیا کی گائے کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، اور اس بڑھیا کو خبر ملتی ہے کہ گورنر اس پل سے گزرنے والا ہے، وہ پل پر کھڑی ہو کر ہاتھ دے کر بگی کو روک لیتی ہے، اور اسے وہ رک جاتا ہے، اسے ایک ہی بات کہتی ہے، او نوجوان بتا اس پل پر میرے سوال کا جواب دے گا یا پل صراط پر جواب دے گا؟ وہ بیٹھا نہیں رہتا، وہ نیچے آ جاتا ہے،
صحابی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا حاکم ہے۔ کہا اماں پل صراط پر کون حساب دے سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہا تیرے جو سالار پہلے گئے ہیں میری جنگل میں گائیں پکڑ کر لاوارث سمجھ کر کھا گئے ہیں، یہاں دینی ہے یا وہاں دینی ہے؟ جب تک اس نے اس بڑھیا کو راضی نہ کر لیا قافلہ رک گیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑھیا نے روک لیا تھا اور کہہ دیا تھا وہاں لوں گی جواب، اور جب تک امیر المؤمنین نے اس سے لکھوا نہیں لیا، گواہ نہیں بنا لیے کہ دنیا میں یہ مجھ سے راضی ہو گئی ہے، اس مجلس کو برخاست نہ کیا تھا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ جو چاہے کرتے ہیں، اور جن کا یہ یقین ہو کہ ایک لمحے کی خبر نہیں ہے وہ اپنا قدم بات میں رکھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں یہاں جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ اہل ایمان، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اس جماعت کا جرم یہ تھا کہ آخرت پر یقین نہیں، آخرت پر یقین، اور جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا، حرام نہیں کھاتا، وہ یتیموں کا مال نہیں لوٹتا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر خود ہی بتلاتے ہیں پیغمبر کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام ان کے نقش قدم پر میں چل رہا ہوں۔ آپ نے بھی لکھا ہوا ہے پر سامنے درس قرآن کے اشتہار پر بانی، اور اس کارنر پر بھی بیعت بقیت السلف، پیغمبر بھی یہی بات کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ کیسا نقش قدم ہے؟ رب نے اہل ایمان کو کہہ دیا تھا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ماڈل ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جنگ ہے کہ تم قبر پر سجدہ کرتے ہو، ہم مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، تم قبر پر جا کر چادر چڑھاتے ہو، ہم مسجد میں صف بچھاتے ہیں، تم قبر پر جا کر رکوع کرتے ہو، ہم مسجد میں رب کو رکوع کرتے ہیں، تم غیر اللہ کی نظر دیتے ہو، ہم رب کے نام کی نظر دیتے ہیں، تم غیر اللہ کی نیازیں چڑھاتے ہو، ہم رب کے نام کی نیاز دیتے ہیں۔ ہم میں اور تم میں فرق ہے، اور یہ فرق دوزخ اور جنت کا ہے، آسمان اور زمین کی بعد ہے، مشرق اور مغرب کی دوری ہے کہ تم ایک رب پر ایمان نہیں لاتے، اور ہم صرف ایک رب پر ایمان لانے والے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب، آگے کیا فرمایا؟ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، کسی کے لیے لائق ہی نہیں، ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ تو ہر نانگے شاہ کو شریک کر دیتا ہے۔ جسے طہارت کا نہیں پتا، جسے نجاست کی خبر نہیں، جسے شریعت کی خبر نہیں، تو اسے رب کے صفات کا مالک بنا لیتا ہے۔ او اہل اسلام، ایمان کا حصہ بنائیے، رب کی ذات کا بھی کوئی حصہ نہیں اور رب کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں۔ ساری دنیا انسانیت مل جائے، اس وحدہ لا شریک کو کسی مسئلے پر مجبور نہیں کر سکتی، وہ تو عزیز ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہا ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے ہم اللہ کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی کسی کو شریک کریں۔ یہاں دیکھ لو کیسے شراکتے ہیں، اور گستاخ وہابیوں کو کہا جاتا ہے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس،
یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ آپ کو قبر پر نہیں مسجد میں جھکنے کی رب نے توفیق دے دی. ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نہیں مانگ رہے، آپ مسجد میں آ کر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں رب اغفر لی. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر خاص کرم ہے اس بادشاہ کا. ہم میں کوئی کمال نہیں، یاد رکھیے، ہم میں کوئی کمال نہیں، کمال اس کا کہ اس نے ہمیں اپنے دین کا چوکیدار بنا دیا. کمال اس کا جس نے ہمیں اسلام آباد سے چلنے کی توفیق دی اور یہاں اپنی توحید کا تعارف کروانے کی توفیق بخشی. کمال اس کا، ہمارا کیا کمال. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اکثریت تو نہیں یہ بات جان، وہ شکر گزار نہیں. وہ کہتے ہیں باپ پہ. میں نے ایک مرتبہ یاد ہے حج پر تھے، فارغ ہو گئے میدان عرفات سے، وہ ایک بڑھیا کو دیکھا فون کر رہی، کہتی ہے لاہور کے علی حجویری کی قبر پر، وہ تو کہہ رہی تھی داتا اس کی زبان میں، داتا کی قبر پر پتر جا 10 دیگاں چڑھا دے، انہیں میں نے حج کرایا ہے. جب قوم کی یہ حالت ہو پھر ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. رات کا سکون اور دن کا چین، سوچے اور خیال ہر وقت اس لمحے ہوں یہ میرا بھائی، دوست، محلے دار، مسجد کا نمازی، یہ ایک رب کے ساتھ غیروں کا پجاری ہے. اس کے ساتھ کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی ترجمے کی کلاس، کبھی سیڑھی اس کے ہاتھ میں، کبھی کوئی توحید کی کتاب، اور ایک رب سے دعا، اللہ اس کے دل کو پھیرنے والا تو ہے، اسے قبر سے ہٹا کر اپنے گھر میں جھکنے کی توفیق دے. یا صاحب السجن، پھر جیل کے ساتھیوں سے کہتے ہیں، وہ کہنے کہ ہتکڑی لگی ہے بابا تو کیڑا نواں کام شروع کرتا ہے. دیکھو جیل میں بھی تبلیغ، کہ تبلیغ تو باہر کریں گے جا کر، نہیں، مسجد میں تبلیغ، گھر میں تبلیغ. جائیے گا اب گھر میں جا کر پوچھئے گا اہلیہ سے نماز مغرب پڑھی ہے، کہے گی سہیلی کا ٹیلی فون آ گیا تھا. اللہ من رحم ربی. یا صاحب السجن، اور جیل کے ساتھیوں، جیلوں میں بھی رب کی توحید. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے اور انبیاء کا ذکر پڑھیے، جہاں بھی دعوت کا آغاز ہے تو اللہ کی توحید، اللہ کی توحید، اس سے پہلے کوئی دعوت نہیں. یا صاحب السجن، اور جیل کے ساتھیوں خود ہی در شروع کر دیے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں کوئی درس ورس دے، نہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بہت سارے پالن ہار ٹھیک ہے یا ایک اکیلا. آئے ہائے، لاہوریوں کا لاہور میں، اسلام آباد کے اسلام آباد میں، سندھیوں کا سندھ میں، بلوچیوں کا بلوچستان میں، سرحدوں کا پٹھان، وہاں پر اے اللہ کے بندو، تمہارا خالق ایک، مالک ایک، رازق ایک ہے، تم ایک کو چھوڑ کر در در پر دھکے کھا رہے ہو. ارباب متفرقون خیر، بہت سارے رب بہتر ہے. بارش برسانے والا کوئی اور ہے، گنج بخش خزانے بخشنے والا کوئی اور ہے، گردوں کی پتھریاں نکالنے والا کوئی کلر کہار کا کھارا پیر کوئی اور ہے. یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جو اکیلا بھی ہے اور قہار بھی ہے. اللہ اکبر، اکیلا ہے. ان سے پوچھ رہے ہیں اور وہ حیران ہے کہ در شروع کر دیا ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. جن کی تم عبادتیں کرتے ہو نا، یہ ویسے ہی نام رکھے ہوئے ہیں، یہ کرامتیں گھڑی ہوئی ہیں. کس نے دیکھا، کہاں لکھی، کب ہوا؟
نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی یہی وتیرہ رہا۔ اللہ نے قرآن میں کوئی دلیل نہیں اتاری، ہاں اس نے اتاری ہے قل هو اللہ احد، وہ تو ایک ہے، تم نے 10 بنا دی، 10 نہیں سینکڑوں بنا دیے۔ ہر بستی کے اندر ان کا اپنا ہی کوئی سرکار کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الحکم الا للہ، کہا قانون تو صرف اللہ کا، شریعت بنانے والا تو اللہ ہے، لانے والا جبریل امین ہے، سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ نہ کسی کو سجدہ، نہ رکوع، نہ قیام، نہ نذر، نہ نیاب، نہ کوئی غریب نواز، نہ کوئی لجپال، نہ کوئی بندہ نواز، کوئی نہیں، الا ایاہ، عبادت صرف اس رب کی ہوگی۔ ذالک الدین القیم، کہا یہی صحیح دین ہے۔ کہتے یہ کیسا دین ہے جو بابوں کو نہیں مانتا؟ مانتے ہیں بھائی، بابے کو کون انکاری ہے، بابا ہی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ فرق ہے بس ماننے میں، فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ مانتے ہیں ان کو، کیا بزرگ ہے، نیک تھے، شریف تھے، خاندانی تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ الہ، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، یہ باپے نہیں، باپوں کا اللہ رب العالمین ہے۔ مانتے ہیں ان کو، کون انکاری ہے، بابا ہی مانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فاطر السماوات والارض، او آسمانوں کے مالک، زمین کے خالق، اللہ اکبر، اور اس اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ میرا ایمان یہ ہے تو دنیا میں بھی میرا وکیل اور کارساز ہے، اور آخرت میں بھی تو ہی میرا کارساز۔ اور ہمارے کارساز لائن ہی ختم نہیں ہوتی، 365 دن انگلش کے ختم ہو جاتے ہیں، بابوں کی لسٹ تو نہیں ختم ہوتی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے موت آئے تو مسلمان آئے ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ پھر اوپر جب جاؤں تو انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دینا۔ دیکھو کمال، دیکھو کس سے مانگا پیغمبر نے، اور ہم امت کی اکثریت کس سے مانگ رہی؟ دیکھ لو جا کر، مسجدیں ویران ہیں اور مقبرے آباد ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو وہاں سے نکالی۔ آپ کہیں گے یہ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدار ہے، اور ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ بدار کے اندر لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او کما قال، اور لوگوں تم کہو لا الہ الا اللہ، کہا یہ دعوت دے رہے ہیں، اور میں نے دیکھا سورج سر پر آ گیا، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور وہ قوم کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارے حکمتوں کے مارے ہوئے جی پہلے ذرا ذہن بنا لیں، کوئی قریب تو آ جائے، نبی سے زیادہ حکیم ہے۔ وہ بھی پہلے عرب کو اکٹھا کر لیتے، کوئی پارٹی بنا لیتے سیاسی، کہ دیکھو
روم اور فارس جو ہے وہ ہمیں بھی کچھ اکٹھا ہونا چاہیے، سارے اکٹھے ہو جاتے آپ کے پیچھے، آپ صادق بھی امین بھی تھے، نہیں، یہ انبیاء کا مشن نہیں ہے۔ ذہن سازی کیجیے اپنی ساتھیوں کی، یہ انبیاء کا مشن نہیں۔ انبیاء کا مشن کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام تم پڑھو لا الہ الا اللہ، پہلا پیغام ہی سیدھی کہنے ڈانگ ہی مار دینے پنجابی، پہلا پیغام سب کو بلا لیے، قریشی سرداروں کو آواز دے دیے اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں تمہارے ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں گا، کلمہ توحید پڑھ لو نجات مل جائے گی۔ اس دعوت کو عام کیجیے، اس سبق کو لوگوں کو پڑھائیے۔ وہ کہیں گے جی کلمہ تو ہم پڑھتے ہی، آپ ہمیں ایک نیا مسلمان کرنے آئے، آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھ، کہیں گے یہ تو ہم پڑھتے ہیں، ہم بتلائیں اسے پھر کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب تم لا الہ، پھر بابے کو سلام نہیں ہو سکتا قبر پر کھڑے ہو کر، لا الہ جو کہہ دیے، لا الہ جو کہہ دیے، اب ادھر نہیں جا سکتے۔ اور کمال دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، کہا مرض الموت، صحیح بخاری، اور پیغمبر علیہ السلام تکلیف کے اندر چہرے سے کبھی پردہ چادر ہٹاتے ہیں اور کبھی ڈال لیتے ہیں، پیالہ پانی کا سامنے پڑا ہوا ہے، ہاتھ اس میں ڈال کر اپنے چہرے پر بے چین ہے، اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، اور اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، او کما قال علیہ السلام، گویا کہنے دیجئے موت کی سختیوں کے اندر بھی میرا پیغمبر کہہ رہا ہے، او امت کے لوگوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیل میں بھی توحید، آخری زندگی کے اوقات ہیں تو توحید، نتیجہ یہ نکلا آج کی گفتگو کا کہ ابتدا بھی توحید، اختتام بھی توحید، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھو، کہ مرتے ہوئے جس کی زبان سے یہ نکل گیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لیکن یاد رکھیے گا ساری عمر وہ غیر اللہ کو آواز دیتا رہے، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھاتا رہے، 11ویں بڑیاں چھوٹیاں غیر اللہ کی نیادیں دیتا رہے، اور طوطے کی طرح کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہو میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فَاعْلَمْ، سورۃ محمد ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ، اسے علم حاصل ہو کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت وہ اللہ ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ لا الہ الا ہو، کل شیء حالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، صبح شام اٹھتے ہو کس کو آوازیں دے رہے ہو؟ دیکھ لو، ہائے ہائے، فرمایا ہر شے نے ہلاک ہو جانا ہے، بچنے والا کون ہے؟ جب کچھ نہیں تھا تو میرا رب تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا میرا رب ہوگا۔ اس کو چھوڑ کر اس سے مانگتا ہے جس کو نلایا تھا؟ سوچ لو، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آخر غسل دیا تھا اس کو، بے بس تھا کہ نہیں اس وقت وہ بیچارہ، مجبور تھا کہ نہیں چارپائی پر ڈالو اور جنازہ گاہ میں لے کر جاؤ اور پھر قبر میں اتارو؟ لا الہ الا ہو فانا توفکون، کہاں دھکے کھاتے ہو اور کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟
یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ اکبر، اور دنیا کے لوگوں اس نعمت کو یاد کرو جو آسمان والے نے تم پر اتاری ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ سوچ لو، سوچئے گا ٹھنڈے دل سے میری اس بات کو۔ پھر میں کہوں کیوں نہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کسی بابے کی کوئی شے مجھے دکھا تو صحیح کہ اس نے یہ بنائی ہے۔ ارونی، بچے کا نام پیران دیتا، باپ کا نام پیر بخش، دادے کا نام علی بخش، پردادے کا نام محمد بخش، اللہ بخش وہ تو دیتا ہی کوئی شے نہیں۔ یہ امت کی کیفیت ہے، اکثریت ایسے چل رہی ہے۔ 1% ہیں یہ توحید والے اس ملک میں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پیر بخش نہیں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ آنکھ بنائی ہے، پیر بنایا، بال اگائے، ہاتھ بنائے، ناخن اگائے، کیا شے بنائی؟ کیا شے بنائی کہ بچے کا نام تو نے پیران دیتا رکھ دیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کوئی اللہ کے علاوہ خالق؟ ہم سے کہے تو اللہ خالق ہے، ہاں، آسمان بنایا، زمین بنائی، تارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، تجھے بنایا، تیری آنکھوں کو نور عطا کیا ہے، تیرے کانوں کو سماعت عطا کی ہے، تیری زبان کو قوت گویائی دی ہے، تیرے ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی ہے، تیرے پاؤں کو چلنے کی طاقت دی ہے، اور دینے والا صرف وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان اور زمینوں سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ دیکھ لو کہ شاہ جی کا جب سے قدم دکان پر رکھ گیا 14 طبق کی روشن ہو گیا، ایک تھی 10 بن گئی ہیں۔ قوم کی حالت یہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ نے بنایا ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ، قرآن ہے، قرآن سنا کر۔ اور میں کہوں گا فاروقی صاحب کو، یزدانی صاحب کو، میں نے وہاں نام پڑھا ہے، ماشاءاللہ مدرس ہیں، میں تو ایک شریعت کا طالب علم ہوں، ڈنڈا لے کے یہاں بیٹھا کریں، اور جو آپ ماہانہ درس پر خطیب بلائیں وہ ادھر ادھر بلے شاہ اور فلانے شاہ کے شعر پڑھے تو ڈنڈے سے تھوڑا سا اس کو ٹھوکا لگا دے، انہوں نے کہا قرآن پڑھ۔ قرآن سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ وہ آدھا گھنٹہ میں شعر سنا کے اور سبحان اللہ کروا کے، اور وہ سبحان اللہ، اللہ کی قسم احسن الکلامی کلام اللہ۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ اور اس قوم کو اللہ کا تعارف کرواؤ، اسے پتہ ہی نہیں رب کون ہے، کائنہ بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اگر اللہ تمہیں بہرا کر دے، کوئی بابا تمہیں یہ بہرا پن ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بابوں کا اپنا علاج امریکہ میں ہوتا ہے، جب پھنستے ہیں گردوں میں تو پھر یہاں ڈیلیسز نہیں ہوتے، کیوں؟ مالو بہت ہے، ڈالر بہت ہے، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں لوگ، پیسے گزرے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، پیر نصیر الدین نصیر نے ایک مرتبہ بڑی چوٹی کی بات کہی، کسی نے کہا سائیں تمہارا ہی کرم ہے، اس نے کہا تمہارا ہمارا کیا کرم ہے، ہم تو تم سے لیتے ہیں، تم سے لیتے ہیں، کرم اس اللہ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، قرآن زندہ باد، قرآن مصطفیٰ زندہ باد، قرآن رحمت۔ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کوئی نابینا بچہ پیدا ہو جائے، کوئی بزرگ اسے ٹھیک کر سکتا؟ آئے ہائے ہائے، دیکھ لو پچھلے دنوں لودھرا کے علاقے میں ایک نوجوان وہ ٹیوب ویل کو چلانے لگا، وہ جو موٹا سا ہوتا ہے اس کے اندر فٹ کر کے وہ ہاتھ سے چھٹا اور یہاں لگا اور موقع پر نابینا ہو گیا۔ کوئی ہے؟ کرایہ میں بھروں گا کہ فلاں بابے کی قبر پر جا کر سلام کرو، چڑھاوے چڑھاؤ اور اسے کہو یہ آنکھیں ٹھیک کر دے،
ٹھیک کرنا تیرے بابے کا کام ہے، تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، جب نہیں کر سکتے میں تجھے دعوت توحید دے رہا ہوں۔ آنکھوں کو بینا، بینا اور نابینا، آنکھوں کو نوران، آنکھوں کو روشنی اور نابینا کرنا ایک رب کا کام ہے، جس کو چاہے اندھا کر دے، جس کو چاہے بینا کر دے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اس دلوں پر مہر لگا دے، لاکھ قرآن سنا لو، کہتا میں تو نہیں مانتا۔ کتنے ہیں؟ میں تو نہیں مانتا۔ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ۔ دیکھو قرآن مجید کتنا خوبصورت کلام، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، کوئی ہے ایسا جو یہ ساری جو ہم نے چھین لے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو واپس دے دے۔ پھر آج چیلنج کرتا ہوں آپ کے توسط سے، اور یہ فلمیں بھی بن رہی ہیں، یہ جو ان سے لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا، لبیک کا جو امیر ہے وہ معذور ہیں بیچارے، ہماری دعا ہے یا اللہ اس کو صحت دے دے، اس کی ٹانگیں ٹھیک کر دے، لیکن جتنے بابوں کو وہ مانتا ہے کوئی بابا اس کی ٹانگیں ٹھیک کر دے۔ بہت کچھ کرتا ہے، جن آتے ہیں اس کے پاس، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنا دھرنا علی حجویری کی قبر پر بیٹھ کر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رات کو بزرگ باہر آتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، دنیا کو وہ دیتا ہے، ہم تب مانے تیری آنکھیں درست ہو جائیں، تیری ٹانگیں ٹھیک ہو جائے۔ تو چل کر اپنے قدموں پر آ کر وہابیوں کو کہے میرے باپ نے یہ ٹھیک کر دیا۔ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے در کو چھوڑ کر امت کہاں جا رہی ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ اور دیکھو دیکھو کیسا خوبصورت ہے اللہ، کہا دیکھو کیسے ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر اعراض کرتے ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر ہم رات تک، یہ قیامت تک، اس رات اندھیری کو قیامت تک کر دیں، کوئی ہے؟ ہائے ہائے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، کوئی ہے جو روشنی لا کر دے دے تمہیں؟ تمہارے باپے تو بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں فیصل آباد میں جا رہا تھا تو اس رکشے کے پیچھے میں نے ایک نیا سائن بورڈ دیکھا، کیونکہ میں ہر جگہ پر توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے گاڑی اپنے ڈرائیور کو کہی ذرا پیچھے کر، ذرا رکشے کے پیچھے بڑی تصویر آئی ہے ایک بزرگ کی، وہ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگا نہ تعویذ، نہ دم، نہ کوئی دھاگا، چپ شاہ، پاس بیٹھنے سے ہی شفا مل جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہ دم، نہ دھاگا، نہ تعویذ، پاس بیٹھنے سے شفا مل جاتی ہے۔ اور بابا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، تیرے پاس بیٹھنے سے شفا مل جاتی ہے، اور دنیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اگر اللہ کا چیلنج ہے، اگر میں قیامت تک رات کر دوں، کوئی ہے ایسا اللہ کے علاوہ جو صبح سورج نکال دے؟ اور ہوگا ایسا، رات ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، تھک کے سو کر آنکھ کھل جائے گی، دیکھیں گے رات ہی ختم نہیں ہو رہی۔ سورج جا کر اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے چلوں، اس دن رب کہے گا واپس ہی پلٹ جا، اجازت ہی نہیں آگے جانے کی، سورج ہی نہیں نکل رہا۔ قیامت، قیامت، اللہ اکبر، اس دن سورج مشرق کی بجائے پھر مغرب سے نکل آئے گا۔ ہوگا ایسا؟ کوئی ہے جو بابا کھڑا ہو کر کہہ دے 7 ابدال ہیں دنیا میں، کہتے ہیں 7 ابدال ہیں دنیا میں، جس نے پوری دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے؟ اللہ، اللہ، اوہ سبحان اللہ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔
قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسکنون فی. کوئی ہے اگر اللہ دن کو ہی جاری رکھے رات کو ہی نہ لے کر آئے؟ کوئی ہے جو سورج رات کو لے کر آئے اور تم سکون سے سو سکو؟ کوئی ہے؟ دیکھو چیلنج اللہ کا کتنا خوبصورت ہے. اخبارات پڑھتے ہو، گھروں میں لگے ہوئے رسالے بھی، وہ اخبار جہاں بھی اور اتوار کا میگزین بھی، اس کے اندر اشتہارات ہوتے ہیں اور ایک پاگل بیٹھا ہوتا کہتا ہے 40 سال کا چلہ کاٹا ہوا ہے، جو مانگو وہی ملے گا. تو ہی خود ہی مانگ لے کہ مجھے G11 اسلام آباد میں کوٹھی بڑی مہنگی ملتی ہے وہی لے لے. کہتا ہے جو مانگو محبوب تمہارے قدموں میں. اور کئی پاگل مسلمان جا کر کہتے ہیں دیکھ آتے کی لکھے ہے ذرا بابا جی. وہ اس کے اندر باتوں باتوں میں پوچھتا رہتا ہے اچھا تو شادی وہ ساری کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے، کچھ اس کی سن کے کچھ اپنی بیچ میں جھوٹ کہ بابے نے وہ بات بڑی ٹھیک ہے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہ چلو دیکھتے تو ہیں. 40 دن کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں. بے نماز لے کر جاؤ اس سید کو، اس سید کو لے کر جاؤ. میرا دایاں ہاتھ بڑا کام کرتا ہے، بائیں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتلا. وہ تو دیکھے گا بڑا مولوی قابو آ گیا، آج تو گاڑی پر آیا، پیسے خوب ملیں گے. سوال میں کروں گا جواب اس سے لے دینا. ساری دنیا کو چیلنج. سوال کیا ہے؟ پشاوری چپل میرے پیر کے اندر ہوگی، اس میں پکڑی ہوئی ہوگی اور ہاتھ دے کر بتا یہ چپل تیرے بتھے پہ لگے گی کہ نہیں لگے گی. سادہ سا سوال ہے. تو کہتا ہے لکیریں بولتی ہیں. پامسٹ وہ ہم پڑھتے تھے نا کالج میں، کلاس بھی ہماری مدرسے میں تھی، ساتھ کالج بھی پڑھتے. وہ ایک تھا ایسی لکیروں والا. ہم بی اے میں کر رہے تھے تو وہ لکھا ہوا تھا بی اے رانا. میں کہ یار یہ جو نجومی ہے یہ بی اے کر گیا تو ہم نہیں کر سکتے بی اے. ہم بڑے ہنستے تھے. ہم نے اپنے ایک دفعہ سر کو کہا سر وہ نجومی بی اے کی؟ اس نے کہا بی اے نہیں ہے، یہ بشیر احمد ہے. بشیر احمد ہے، اس نے بی اے رانا لکھ لیا ہے. میں کہوں گا بتلا یہ جوتا تجھے لگے گا کہ نہیں؟ تیری کھوپڑی کا دماغ میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، تیرے پاس جن بڑے ہیں نا. 40 سال تو نے بنگالی بابے چلے کاٹے ہیں نا، انہی کے پاس جاتے نا تعویذ لینے کے لیے. بتلا اگر وہ کہے گا نہیں لگے گا تو پھر اس کا دیکھنا سر کیسے گھومے گا. اگر وہ کہے گا کہ لگے گا تو میں نہیں مارتا. انگلیاں بتا کیا کہتی ہیں، لکیریں کیا کہتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، پتہ کس کو ہے؟ او اہل اسلام، او اہل ایمان. یہ چھوٹی سی ایک دعوت ہے، اسی کو لیے پھرتا. ہر شخص کو اللہ کی توحید کی دعوت دیجیے. ہر شخص کو اللہ کی توحید کی دعوت دیجیے. اس کی توحید ٹھیک ہو گئی نا، اور اسے صرف ایک نماز کا دنیا میں موقع مل گیا اور فوت ہو گیا، انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. اور نماز کا بھی موقع نہ ملا تو پھر بھی جنت میں چلا جائے گا. آپ کہیں گے شاہ صاحب بڑی بات، کتاب الایمان اٹھا لیں، شیخ موجود ہے. ایک صحابی، ایک شخص آیا، غلام تھا، اور آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کیا دعوت ہے آپ کی؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا تھا کیا دعوت ہے آپ کی؟ مل اسلام، کیا پیغام ہے آپ کا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ جہاد پر نکلے ہوئے کلاشن کوف لے دے ہندو مارنے ہیں؟ نہیں. کہا ان کے پاس سواریاں نہیں ہے، تیر نہیں ہے. نہیں، یہ میدان ہی نہیں ہے ہمارا. ہمارا میدان اللہ سے رابطہ ہے. پھر تیر نہ بھی ہوں گے. پیغمبر نے لکڑی پکڑائی، صحابی نے ایسے جھٹکا دیا، رب نے تلوار بنا دی تھی. تو پہلے توحید پر تو لے کر آ اس کو. ضرورت تھی اس وقت افرادی قوت کی بھی، مال کی بھی، اسلحے کی بھی. تیاری جتنی ممکن تھی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہ کر چکے تھے. آپ کہتے 2 گھوڑے ہی لا دے؟ نہیں. انبیاء کا مشن آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. لات منات باپوں کی چھٹی کرو. یہ جو حاجیوں کا ستو پلایا کرتا تھا، تم نے اس کے بت بنا کر اس کو سجدے شروع کر دیے. انکار کر دے، انکار کر دے، اور یہ اقرار کر لے ان محمدن عبدک ورسولک، کہ میں ہی رسول ہوں، میں ہی رسول ہوں.
اور میں ہی قائد آدم ہوں، میں ہی امام آدم ہوں، میں ہی راہبر آدم ہوں، اب میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ توحید کی دعوت، اس نے کہا اگر میں قبول کر لوں ملے گا کیا؟ کہا جنت۔ کہا کالا ہوں، غلام ہوں، کالا ہوں، غلام ہوں، چرواہا راعی ہوں، مجھے بھی ملے گی۔ فرمایا رب کے ہاں گورا چیٹا، امیر غریب، بادشاہ فقیر۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کہا اللہ کے پیغمبر ہے یہ بکریاں، فرمایا ڈنڈا مار ان کو، منہ کر دے سیدھا، بھاگتے جائیں گی گھر۔ گئیں، ابھی ہٹا ہی تھا، سامنے سے جنگ چھڑی، پہلا حملہ ہوا اور ابو دردہ پہلے حملے میں ہی شہید ہو گیا، قتل ہو گیا نا۔ ہائے ہائے، میرے پیغمبر نماز پڑھی ہے؟ نماز پڑھی ہے؟ نہیں، نماز نہیں پڑھی، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی شے نہیں، کلمہ پڑھا، قتل ہوئے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عمل تھوڑا کیا، رب نے جنت کا مالک بنا دیا۔ کیوں؟ کہ راستہ درست ہو گیا تھا، قبر سے ہٹ گیا تھا، مجابروں سے ہٹ گیا تھا، ملنگوں سے ہٹ گیا تھا، دلدلوں سے ہٹ گیا تھا، منکوں سے ہٹ گیا تھا، کروں سے ہٹ گیا تھا، چھلوں سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے سب کا انکار کر کے ایک رب پر ایمان لے کر آیا۔ ابھی نماز کا وقت ہی نہیں تھا، جان رب نے لے لی، پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں یہ جنت میں جا رہا۔ اس توحید کی دعوت کو عام کیجیے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔